نور حق شمع الہی کو جلا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ تو اس نور حق کو بر صغیر میں پھیلانے والے ہند الولی ہمارے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، غریبوں کو نوازنے والے، یہ غریب نواز کا مہینہ آ گیا۔ ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ تو اس موقع پر ان کے چاہنے والوں کے لیے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اظہار عقیدت۔ تو خواجہ غریب نواز کے بیان کو ہم آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی ملاقات غوث الاعظم حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ اس سلسلے میں یہ بیان آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان اور غوث الاعظم حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان دونوں ایک ہیں۔ اس رشتے سے غوث الاعظم ہمارے خواجہ غریب نواز کے ماموں۔ جب آپ اپنے ماموں حضرت غوث الاعظم حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یہ حاضری قصبہ جبل میں ہوئی۔ اس موقع پر آپ 5 مہینہ 7 دن تک غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی حضور میں حاضر رہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اس ابتدائی حال ہی میں دیکھ کر فرمایا، یہ مرد مقتدائے روزگار ہوگا اور بہت لوگ اس سے منزل مقصود کو پہنچیں گے۔ غوث الاعظم جیسے مرد مومن کی نظر تھی، انہوں نے پہچانا خواجہ غریب نواز کے مرتبہ کو۔ پھر ایک ملاقات ہوئی حضرت غوث الاعظم سے جیلان میں۔ اس موقع پر جب غریب نواز بسلسلہ سیاحت ہندوستان تشریف لانے والے تھے، تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جناب باری میں آپ کے واسطے دعائے خیر فرمائی تھی۔ جب آپ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مدعو ہوئے تو آپ نے عرض کیا کہ میں چشتی ہوں، مجھے روحانی غذا درکار ہے۔ چونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی خاطر دل سے منظور تھی، فرمایا اگرچہ میرے مشرب میں محفل سماع نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کی خاطر منظور ہے۔ اس وقت بہت سارے اولیاء کرام مجلس عالی میں موجود تھے۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ جب میں محفل سے یا اس مجلس سے باہر چلا جاؤں تو اس خادم کو ایک چادر دیا اور کہا کہ اس چادر کو حجرہ کے اندر بچھا کر باہر سے حجرہ کے کواڑ بند کر دینا۔
تو جب حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لے گئے تو خادم نے ان کے حکم کی تعمیل کی، ان کے ردائے مبارک کو بچھا دیا اور حجرہ کے کواڑ بند کر دیے۔ اس کے بعد سینکڑوں قسم کے راگ و ساز کی آواز آنے لگی اور یہ مجلس سماع ایسی گرم ہوئی اور وجد حال کی یہ کیفیت ہوئی کہ دیکھنے والوں کی زبان پر الہی خیر کیجیے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے عصائے مبارک سے زمین کو اس زور سے دابے ہوئے تھے، اتنی سختی سے کہ ان کا چہرہ مبارک لال ہو گیا تھا۔ سینکڑوں آدمی از خود رفتہ ہو گئے، اور جب حسب ایماں حضور غوث پاک کے محفل سماع بند ہوا، اس کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ زمین کو اتنی زور سے کیوں دابے ہوئے تھے، اور کیوں آپ کا روح مبارک سرخ اور عرق آلود ہوتا جا رہا تھا؟ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس وقت خواجہ معین الدین پر وجد کی حالت طاری تھی، اس وقت تمام آسمان و زمین، حجر و شجر سب وجد کی حالت میں تھے۔ اپنے عصا سے زمین کو اس لیے زور سے دابے ہوئے تھا، مجھے ڈر تھا کہیں وہ ایسی جنبش نہ کرے جس سے مخلوق کی جان و مال کو نقصان پہنچے۔ تو یہ تھی ہمارے خواجہ غریب نواز کی شان کی ایک ہلکی سی جھلک، جن کی خوشنودی کے لیے ہمارے غوث الاعظم نے انہیں اجازت دے دی تھی محفل سماع کی۔ حالانکہ غوث الاعظم کے مسلک میں یہ نہیں ہے، ان کے سلسلہ میں گانا بجانا نہیں ہے۔ بغداد شریف سے آپ بسلسلہ سیاحت ہندوستان روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران آپ نے بہت سارے مقامات پر رک کر وہاں کے بزرگان دین سے جو پردہ فرما چکے تھے ان سے علوم باطنی اور فیض باطنی حاصل کرتے رہے۔ ہمدان میں پہنچ کر آپ نے حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف سے فیض باطنی حاصل کیا۔ اس کے بعد تبریز میں آپ نے خواجہ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں، ان سے ملاقات کی۔ منا میں پہنچ کر آپ نے شیخ ابو سعید ابو الخیر کے مزار اقدس پر 2 سال قیام فرمایا اور فیوز باطنی حاصل کیے۔ اس کے بعد خرقان میں آپ نے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف سے فیض باطنی حاصل کیا۔ اس کے بعد استراباد تشریف لائے۔ یہاں آ کر آپ نے شیخ ناصر الدین استرابادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ یہ شیخ بزرگ عظیم القدر تھے اور 2 واسطوں سے حضرت سلطان العارفین خواجہ بایزید سلطانی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتے تھے۔ ان کی عمر 127 سال کی تھی۔ یہ حضرت
شیخ ابو السعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض صحبت سے مستفید ہونے پر فخر کیا کرتے تھے۔ استرآباد سے آپ ہرات تشریف فرما ہوئے۔ یہاں آپ اکثر اوقات حضرت شیخ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے قبہ مبارک میں شب بیداریاں فرماتے تھے اور عشاء کی وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے تھے۔ خواجہ غریب نواز اپنے سینے کے اندر سینہ بسینہ علوم باطنی کا خزانہ جمع کیے جا رہے تھے۔ کتنے سارے خزائن انہوں نے اپنے سینے میں جمع کیا۔ بہت سارے بزرگان دین سے انہوں نے فیض باطنی حاصل کیا اور علوم باطنی کا سرمایہ جمع کرتے رہے۔ جب آپ کے بزرگی اور کشف و کمالات کا شہرہ ہوا اور خلقت کا ہجوم ہوا تو آپ ہرات سے اٹھ کر سبزوار میں تشریف لائے۔ ہمارے خواجہ غریب نواز نے اپنے زندگی کا بیشتر حصہ سفر میں گزارا، تو ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آگے بھی سناتے رہیں گے، کیونکہ پورا مہینہ تو انہی کے نام ہے۔ خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں کے لیے ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔